اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین پر، مبلغین پر، محدثین پر، مصنفین پر، مفسرین پر، مبلغین پر، خطباء اور دعات پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں برادر عزیز حافظ رضا اللہ صاحب کا، شفقت الرحمن الدعویٰ صاحب کا، اور اپنے جماعتی رفقا چودھری عبدالسلام، خالد احسان، سہیل بھائی، آصف مشہدی، چودھری خالد صاحب کا، اور اسی طرح دیگر رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں چند گزارشات کو رکھنا مطلوب و مقصود ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین کس کو کہتے ہیں۔ دین قرآن و سنت کا، شریعت کا جو مجموعہ ہے، یہ اصل میں ہے کیا، اور میرا اور آپ کا منہج کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے مولانا عبداللہ بہاول پوری کے شہر میں کھڑا ہوں، منہج اور مسلک کے حوالے سے ان کے فرمودات آپ ایک عرصہ سنتے آئے، ہمارے بزرگ سنتے آئے ہیں، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہماری دعوت کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر رسول اللہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، جب میں نے پڑھوں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گی، لیکن اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان، ایمان کیا، اسلام کیا، احسان کیا ہے۔ یہ حدیث ویسے اجابتوں کی ایک داستان بھی ہے۔ رسول اللہ سے سوال پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اب سوال تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ علم نہیں تھا، اور اگر علم تھا تو سوال کیوں کر رہا ہے، اور جب سوال کر رہا ہے اس کے بعد تصدیق کیسے کر رہا ہے۔ جب تصدیق کر رہا ہے تو یہ بات لامحالہ اور یقینی ہے کہ اس کو علم تھا کہ یہ بات سچی ہے۔ اگر علم تھا کہ یہ بات سچی ہے تو بھائیو سوال کیوں کر رہا ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اور اگر یہ ایک حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کو اپنا مسلک، منہج، عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ اور صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص آیا اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، گویا اجنبی ہے، گویا ہمارے علاقے کا نہیں ہے، لیکن جب کپڑے دیکھتے ہیں تو سلوٹ کا ایک نشان نہیں، میل کچیل کوئی نہیں، سفر کے آثار نہیں، آیا کہاں سے، یعنی پہچاننے میں نہیں آ رہا تو لامحالہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، لیکن کپڑے اس طرح صاف شفاف ہیں کہ سفر کے آثار بھی نہیں ہے، تو کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چلے گئے، صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ کہا نہیں جی، اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ کہا یہ جبریل امین تھے، آسمان سے آئے تھے، کیا کرنے کے لیے؟ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پہ رکیے، سوال کر رہے ہیں
اسلام کیا جواب کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ۔ ایمان کیا جواب کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ احسان کیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، جواب کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جواب تو رسول اللہ نے دیا ہے۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ آسمان سے جبریل امین آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھلا کر گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر جبریل امین آسمان سے آئے تو رسول اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، اور یہ حدیث تقریری بھی بنتی ہے کہ میرے صحابہ ذرا رکنا، آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، وہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں گے، ذرا ان کی بات سن لو۔ لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ اپنی زبان سے ادا کر کے ان کے سوالوں کا جواب دیا، اور آپ کو اور مجھے یہ منہج سمجھا کے گئے ہیں کہ دین اس وقت دین بنتا ہے جب رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو جائے۔ آسمان سے جبریل امین بھی آ جائیں، ان کو بھی رسول اللہ یہ نہیں کہتے آپ لوگوں سے خطاب کریں، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ سوال کریں اور جواب کون دے گا؟ رسول اللہ دیں گے۔ دین رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نام ہے۔ آپ کو کس نے وہم ڈال دیا؟ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ نبی کے بعد بھی کوئی ایسا ہے جس کی بات دین ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے، حضرت ابو بکر ہی کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات شریعت کے مطابق۔ عمر کے بارے میں ان کی بات شریعت کے مطابق۔ کسی بڑے سے بڑے امام کو لے لے، کسی بڑے سے بڑے علامہ اور مفتی کو لے لے، کیا کہا جاتا ہے؟ ان کی بات دین اور شریعت کے مطابق ہے یا دین اور شریعت کے خلاف ہے؟ عام فہم بات ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کی بات شریعت ہے، ان کی بات دین ہے، اور یہ اعزاز اگر کسی کو کائنات میں حاصل ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بات ختم۔ کتنا سیدھا، سچا، سادہ، عام فہم۔ لیکن افسوس لوگوں نے اس سادہ اور سمپل اور سچے دین کے اندر بھی اشکالات ڈال دیے، اشکالات ڈال دیے۔ کس کس قسم کے اشکالات ڈالے آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ آپ نے یہ بات بڑی غور سے سمجھنی ہے اور یاد رکھنی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا۔ لیکن آپ میں سے شاید اکثر لوگوں نے یہ بات نہ سنی ہو کہ کتاب اللہ کس چیز کا نام ہے۔ کتاب اللہ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج یہ بات سمجھ کے جائیے گا۔ دین کے اوپر آدھا حملہ انکار حدیث کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے فتنے ہیں، ائمہ دین نے لکھ دیا، محدثین نے لکھ دیا کہ اسلام میں کوئی فرقہ، کوئی اختلاف، کوئی فتنہ مارد وجود میں نہیں آ سکتا جب تک حدیث کا انکار نہ کیا جائے۔ حدیث کا انکار، حدیث کے انکار کے بغیر معتزلہ شاید کوئی بھی اختلافی فرقہ حدیث کے انکار کے بغیر نہیں مارد وجود میں آ سکتا۔ کسی نے چند کا کیا، کسی نے پورے کا کر دیا۔ آپ کو یہ مغالطہ ڈالا گیا، اور منکرین حدیث نے، ایک منٹ پڑھیے، منکرین حدیث نے آپ کو یہ مغالطہ ڈالا تو یہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے۔ کتاب اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے، آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ، آپ بھی ٹھٹک جائیں گے۔ ہاں، کتاب اللہ کبھی قرآن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی قرآن و حدیث کے مجموعے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی صرف حدیث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو نہیں پتا۔ کتاب اللہ بھی، یہ تو آپ کو پتا تھا کہ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، لیکن آپ کو منکرین حدیث غامدی اور اس کے چیلوں نے اور انکار حدیث کرنے والوں نے یہ وسوسہ ڈال دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اور اس سے مراد صرف یہ تھا قرآن۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر کے اس قول کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے، اور رسول اللہ نے حضرت عمر سے موافقت کی تھی، جیسے دیگر جگہ پہ اللہ نے بھی موافقت کی ہے حضرت عمر کے ساتھ۔ اور اس بیماری کے بعد، اس حدیث کے بعد بھی رسول اللہ دنیا میں زندہ رہے ہیں، اور اگر کچھ لکھوانا ہوتا تو لکھوا جاتے۔ گویا حضرت عمر کا جو موقف تھا اس کو رسول اللہ نے قبول کیا۔ اب آئیے ایک دلیل میں آپ کے سامنے قرآن پاک سے رکھوں گا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کہاں پر؟ کتاب اللہ میں۔ غامدی صاحب آپ کو چیلنج ہے، اور انکار حدیث کرنے والے ہر گروہ کو، 36 سے زائد گروہ ہیں، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، 36 کے 36 گروہوں کو چیلنج ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کہتا ہے گنتی کے 12 مہینے کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں۔ انکار حدیث کرنے والے الٹی کلابادیاں کھا لیں، سارے کے سارے گروہ جمع ہو جائیں، اگر یہاں پر کتاب اللہ سے مراد یہ قرآن ہے اور کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو وہ 12 مہینے قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجیے۔ آج کے بعد آپ نے یہ چیلنج کرنا ہے منکرین حدیث کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہاں پہ ہیں گنتی کے مہینے؟ فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، 4 حرمت کے مہینے۔ اور یہ نہیں کہا ذالک الدین القیم، بھی کہہ دیا کہ یہ وعدے صاف ستھرا قائم شدہ دین ہے، یعنی اس میں کوئی بہام نہیں ہے۔ اب وہ 12 مہینے قرآن پاک کے اندر سے آپ ڈھونڈنا چاہیں گے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن اگر آپ کتاب اللہ کا وہ مفہوم جو صحابہ نے کتاب اللہ کا سمجھا وہ سمجھیں گے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، دونوں کو ملا دیا جائے گا تو 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور 4 حرمت کے مہینے بھی مل جائیں گے۔ انکار حدیث کرنے والوں کی عقل کے اوپر پردہ یہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث لے کر 12 مہینے پورے کر دیے جائیں گے۔ یہ میں نے ایک جگہ گفتگو کی، ایک منکرین حدیث نے جواب دیا کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن ہی ہے، وہ کتاب اللہ سے مراد قرآن ہی ہے، اگرچہ وہ مہینے قرآن پاک میں نہیں ہیں لیکن ہمیں تاریخ سے مل جائیں گے۔ تاریخ سے، کہاں سے؟ تاریخ سے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ تاریخ پہ تو ایمان لے کے آئے لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں، یعنی تاریخ سے مل جائے تو ٹھیک ہے، تاریخ کو کتاب اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، حدیث کو کتاب اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ۔ منکرین حدیث کے نزدیک کتاب اللہ کا مراد صرف قرآن ہوتی ہے، اور اہل سنت اہل حدیث کے نزدیک کتاب اللہ سے مراد کبھی صرف قرآن ہوتا ہے سیاق و سباق سے، کبھی قرآن و سنت کا مجموعہ ہوتا ہے، اور کبھی صرف حدیث بھی ہوتی ہے اور کبھی صرف قرآن بھی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک دلیل قرآن پاک سے دے دی، دوسری حدیث سے دیتے، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ نے جواب دیا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے۔ اور فیصلہ کیا کیا آپ نے یہ غور کرنا ہے۔ انیس بیٹا جاؤ، یہ جو مقدمہ لے کے آئے ہیں کہ اس نوجوان نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ برائی کی ہے، جاؤ شادی شدہ عورت سے پتہ کر کے آؤ اس نے برائی کا اقرار کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ انیس بیٹا اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو سنسار کر دے۔ اس عورت نے اقرار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کی ایک شک جاری اور صادر فرما دی کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ پھر کہا اب اس عورت نے اقرار کر لیا تو اس لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے قسم کھائی تھی میں فیصلہ کہاں سے کروں گا؟ کتاب اللہ سے کروں گا۔ اب اس منکر حدیث میں یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ قسم تو ہاں رسول اللہ نے کھائی تھی کہ وہ فیصلہ کتاب اللہ سے کریں گے، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے کچھ کیا اور کچھ سنت رسول سے کر دیا۔ نہیں، عقل کے اوپر پردہ ہے۔ فیصلے کی کتنی شکیں ہیں؟ 3۔ ایک شک سنسار کر دیا، ایک شک 100 کوڑے لگائے گئے، ایک شک جلا وطن کر دیا گیا۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، پورا قرآن پاک اٹھا لیجیے،
آپ کو اس فیصلے کی ایک شک 100 کوڑوں والی تو قرآن پاک سے مل جائے گی، باقی 2 شکیں کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے ملے گی۔ تو رسول اللہ نے تو قسم کھائی تھی میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، گویا رسول اللہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، مسلمانوں کا، ائمہ کا، محدثین کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیے، کئی مرتبہ کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بریرہ امی عائشہ کی سہیلی ہیں، اور سہیلیاں سہیلیوں کے کام آتی ہیں۔ امی عائشہ نے بریرہ کو کہا جائیے اپنی آزادی کے لیے مکاتبت کروا لیجیے، لکھت پڑھت کروا لیجیے، آپ کو کن شرائط پہ آزاد کرتے ہیں؟ بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئی، سارا معاملہ لے کے امی عائشہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی ہاں ڈیل ہو گئی ہے، اتنے پیسے دوں گی وہ مجھے آزاد کر دیں گے، لیکن ایک شرط لگاتے ہیں کہ ولا کی نسبت مالکوں کی طرف رہے گی، ان مالکوں کی طرف سے جنہوں نے پیسے لے کے آزاد کر لیے۔ یہاں پہ علماء آپ کو اس کی تفصیل کبھی موقع ملا آپ پوچھ لینا، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ یہاں مراد بلا یہ ہے کہ مالک جنہوں نے پیسے لے کے آزاد کیا، اگر بریرہ فوت ہو جائیں، اگر بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت جو ہے کس کو ملنی چاہیے؟ بتائیے، جو بندہ آزاد کروا رہا ہے وراثت تو اس کو ملنی چاہیے نا۔ ماں عائشہ پیسے دے کے آزاد کرا رہی ہے، وراثت کا حق تو ماں عائشہ کو ہونا چاہیے کہ بریرہ اگر فوت ہو جائیں ان کا جتنا مال ہے وہ کس کو ملنا چاہیے؟ ماں عائشہ کو۔ لیکن آزاد کرنے والے شرط یہ لگا رہے ہیں کہ آزاد تو ہم تجھے کر دیتے لیکن ولا کی نسبت ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اگر تو فوت ہو گئی تو تیری وراثت دوبارہ ہمیں مل جائے گی۔ امی عائشہ نے یہ شکایت درد دل کے ساتھ رسول اللہ کو لگا دی کہ اللہ کے رسول یہ عجیب معاشرہ ہو گیا، پیسے لے کے آزاد کر رہے ہیں پھر بھی ولا کی شرط لگا رہے ہیں نسبت کی۔ تو رسول اللہ کا یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی کسی کو نام لے کے مخاطب نہیں کیا کرتے۔ باہر آئے، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہنے لگے ما بال اقوام، یہ رسول اللہ کی عادت تھی۔ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یشتریطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، اب یہ جملہ سوچنے والا ہے، اور جو شرط ہے کتاب اللہ میں وہ کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق، اور کتاب اللہ میں شرط یہ ہے کہ ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو بندہ آزاد کروائے گا۔ سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، سارے انکار حدیث کرنے والے جمع ہو جائیں، قرآن پاک سے اس آیت کو نکال کے دکھا دیں انما الولاء لمن اعتق۔ رسول اللہ نے کہا کتاب اللہ میں شرط کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق، کتاب اللہ میں شرط یہ ہے کہ ولا کی نسبت آزاد کرنے والے کی طرف ہوگی۔ یہاں پہ رسول اللہ نے کتاب اللہ سے مراد کس کو لیا؟ بتائیے، صرف حدیث پاک کو، صرف حدیث پاک، گویا کتاب اللہ بھی۔ اور حضرت علی کے پاس حل عندکم، حضرت علی کے پاس لوگ آ کے پوچھنے لگے حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی کتاب اللہ۔ دیکھیں، ایک بندے نے آگے سوال کیا حل عندکم شیء، حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا ٹکڑا ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے؟ تو حضرت علی نے جواب کیا کہا؟ اوے قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہوتی ہے، دوڑ جا۔ یہ عقیدہ نہیں اپنایا، کہا نعم جی ہاں میرے پاس وحی کے بہت سے نسخے لکھے ہوئے ہیں جو قرآن پاک کے علاوہ ہیں، اور ان میں دیت کی شرائط لکھی ہوئی ہے، قصاص کی شرائط لکھی ہوئی ہے، قتال کی شرائط، وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا، آپ نے سنی رسول اللہ کا قول وحی ہے، رسول اللہ کا قول حدیث ہے،
رسول اللہ کی بات دین ہے، اس کے علاوہ کسی ایرے غیرے کی بات دین بن سکتی نہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ منہج ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث کے اوپر یہی اعتماد تھا۔ اور یہ طویل موضوع ہے، آپ کے سامنے کون کون سا واقعہ رکھوں۔ حدیث رسول کی جو اہمیت ہے، صحابہ آج تو ہم کہتے ہیں یہ تحقیق تفتیش، یہ سائنس، یہ موقع صحابہ کی زندگی میں بھی آیا تھا۔ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخر، کون کون؟ علی، زبیر، مقداد، جرنیل صحابہ۔ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخر، چلو وادی خاک میں پہنچو گے، وہاں ایک عورت ہوگی، معہا کتاب، اس کے پاس ایک رکا ہوگا، اس کو لے آنا۔ یہ تینوں وادی خاک میں پہنچے، وہاں اونٹ بھی موجود ہے اور عورت بھی موجود ہے، جو رسول اللہ نے کہا تھا۔ عورت کی تلاشی دی، تفتیش کی، تحقیق کی اچھی طرح، رکا نہیں تھا ملنا، نہ ملا۔ وہ عورت کہنے لگی آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، آپ نے میری تلاشی لے لی ہے، آپ نے میرے سامان کو ٹٹول لیا، میرے پاس کوئی رکا موجود نہیں۔ اگر کسی عام بادشاہ کے ہرکارے ہوتے تو وہ واپس آ کے کہتے بادشاہ سلامت، آپ کو جو اطلاع ملی تھی وہ غلط ملی ہے، اس کے پاس رکا نہیں ہے۔ لیکن یہ صحابہ ہیں، ان کو پتا ہے رسول اللہ کو جو اطلاع ملی ہے کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے۔ اس عورت کو کہنے لگے تفتیش تو کہتی ہے رکا تیرے پاس نہیں، مفہوم رکھتا ہوں، تحقیق تو کہتی ہے، تلاشی تو کہتی ہے، رکا تیرے پاس نہیں، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے رکا تیرے پاس ہے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، اللہ کی قسم جو اطلاع ہمیں ملی ہے وہ کائنات کے رب نے ہمارے نبی کو دی ہے، رکا نکال دے ورنہ تجھے برہنہ کر کے تلاشی لی جائے گی۔ اور اس عورت میں چال ایسی چلی تھی کہ اگر اس کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لی جاتی رکا نہ ملتا، لیکن وہ سمجھ گئی کہ ان کا ایمان ہے، رکا میرے پاس ہے۔ چپکے سے ایک چھوٹی سی پرچی بالوں کی کونی جو بنائی بھی تھی، جو جوڑا بنایا ہوا تھا، وہاں سے نکال دی۔ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کیا لکھا تھا، وہ کیا تھا، جس نے پوچھنا ہو علماء سے پوچھ سکتا ہے، لیکن صحابہ کا حدیث رسول کے اوپر اعتماد یہ ہے۔ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ صدیوں سے گزر جائیں، 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، ایک حدیث کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، جی اس میں یہ گنجائش ہو سکتی ہے، جی تعویل ہو سکتی ہے، جی ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ صحابہ کا مزاج اس سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ اور عثمان بن طلحہ کا آپ واقعہ بھول گئے، یہ ایک طویل باب ہے، مختصر سے وقت میں ظاہر ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتے۔ جب فتح مکہ ہوئی، ایک لمبا چوڑا باب ہے، مختصر سے آپ کے سامنے صرف آئیڈیا پیش کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کھلوایا، عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں تھیں، انہوں نے خانہ کعبہ کھول دیا، اور اس کے بعد وہ گھر چل دی۔ ایک طویل باب ہے، پہلے حضرت عمر کو بھیجا، پہلے بلال کو بھیجا، پھر حضرت عمر کو بھیجا، خیر جس نے تفصیل پڑھنی ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لبے لباب یہ ہے، رسول اللہ خانہ کعبہ کے اندر نماز وغیرہ پڑھ کے جو کام کرنے فارغ ہوئے تو کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ کہا وہ تو روتا ہوا گھر چلا گیا ہے، روتا ہوا گھر چلا گیا، اس کو بلایا جائے، بلا کے لائے۔ عثمان کیا آپ ہمارے خانہ کعبہ کو کھولنے کے اوپر اور اندر نماز پڑھنے کے اوپر خوش نہیں ہیں؟ ہم نے سنا آپ روتے ہوئے یہاں سے چلے گئے۔ کہا آقا یہ بات نہیں ہے، روتا کسی اور بات کے اوپر، روتا اس بات کے اوپر ہوں کہ کاش جس طرح کا ایمان اور یقین آپ کے اوپر آج ہے اس دن ہوتا جس دن ایک دن آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے اور چابیاں میرے پاس موجود تھیں، آپ نے مجھے کہا تھا عثمان خانہ کعبہ کھول دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، تو میں نے خانہ کعبہ کھولا نہیں تھا، تو اس وقت آپ نے جملہ کہا تھا
آج روتا اس لیے ہوں، کاش اس وقت آپ کے جملے کو اور آپ کی حدیث کو سمجھ لیتا۔ عثمان ایک وقت آئے گا، یہ خانہ کعبہ کی چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ روتا اس بات کے اوپر۔ آج وہ وقت آ گیا کہ چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ کہا عثمان پھر سن، ایک حدیث تو نے سن لی اور اس وقت تیرا ایمان نہیں تھا، آج تو مسلمان ہے، تجھے چابیاں کس نے دی تھی؟ جی کافروں نے۔ کافروں نے تجھے چابیاں دی تھی، تجھ سے چھین لی گئی۔ اب چابیاں دینے والا کون ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چابیاں میں دوں گا۔ خذوہا خالدۃ خالدۃ لا ینزع منہا الا کافر، لا ینزع منکا، بعض روایات میں الا کافر۔ اب چابیاں میں تجھے دینے لگا ہوں، اور کس شرط پہ دینے لگا ہوں؟ خذوہا خالدۃ خالدۃ، پکڑ یہ چابیاں اس وقت تک تیرے گھر میں رہیں گی یہاں تک کہ ایک ظالم آئے گا، ایک کافر آئے گا، وہ تیرے خاندان سے ان چابیوں کو چھین لے گا۔ اللہ کی قسم 1400 برس بیت گئے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے جابر آئے، جنہوں نے مکہ کے اوپر حکومتیں کی، کرامتی بھی آئے ہوئے ہیں، کرامتی، لیکن کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ عثمان بن طلحہ کے خاندان سے یہ چابیاں لے لے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ حدیث کہ اگر ہم نے یہ چابیاں لے لی تو ہمارے پر یہ حدیث فٹ آ جائے گی کہ اس سے چابیاں نہیں لے گا مگر ظالم اور کافر۔ لا ینزعھا منک الا ظالم، اور بعد میں وہ کافر۔ صرف اس حدیث کی وعید سے ڈرتے ہوئے نہیں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ابلاغ کا دور ہے، جائیے حدیث رسول کی حجیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ 1450 برس بیت چکے ہیں، اٹھا لیجئے، آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں اگر ہیں تو عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہے، انہی کے بیٹے کے پاس، وہی کھولتا ہے، اسی کے پاس چابیاں۔ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس سے وہ چابیاں لے سکے، جو لے گا اس کو ظالم کہا جائے گا، اس کو کافر کہا جائے گا۔ تو صحابہ کا حدیث رسول کے اوپر جو اعتماد اور یقین ہے، میرا اور آپ کا کیا ہے؟ حدیث سن لیجیے، پڑھنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، اعتماد۔ حدیث اور قرآن پڑھ لیا کہ مصیبتیں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھی ہوئی ہیں ایمان نے، پھر بھی مصیبت کے پروبیلا شروع ہوگا، صبر نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، یہ جتنی مشکلات اور مصیبتیں آئی ہیں یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں۔ اور کس نے لکھی ہے؟ رب نے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ تکلیف اس نے کیوں لکھی ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ اس تکلیف میں تمہارے لیے خیر ہے کہ شر ہے؟ ایک تکلیف سے کئی مرتبہ خیر کا ایسا سوتا پھوٹتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ بات ذرا ادھر ادھر ہو رہی ہے لیکن ایک ہی واقعہ بیان کر کے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آئے۔ بتائیے، حضرت سارہ جابر بادشاہ کے دربار میں کھڑی ہیں اور جابر بادشاہ ان کو چھونا چاہ رہا ہے، ابراہیم نبی بار کھڑا ہے۔ چھوٹی ازمائش ہے، گندی نیت سے بادشاہ کسی کی بیوی کو چھونا چاہے اور وہ نبی اور پیغمبر ہو، بار کھڑا اور دعائیں کر رہا ہو، ہاتھ جام ہو گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، مرگی کا اٹیک ہو گیا۔ 3 دفعہ کوشش کی، حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ بتائیے اس سے بڑی مصیبت کسی نبی پہ آ سکتی ہے کہ بیوی کو کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو؟ اس مصیبت کا نتیجہ دیکھیے، ماں ہاجرہ حضرت سارہ کو دی، اور اس ہاجرہ سے کون پیدا ہوئے؟ ذبیح اللہ، اور وہاں سے کون پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی آزمائش اور مصیبت سے اس کا نتیجہ اللہ کو پتا ہے۔ تو لوگوں یہ بات سے گھبرایا نہ کریں، مصیبت اللہ نے لکھی ہوئی ہے، ہاں معافی اور جو اس کے اسباب ہیں دور کرنے کے ان کو اختیار کیا کریں۔ صحابہ کا حدیث کے اوپر جو اعتماد اور توکل ہے، اگر آپ سیدنا ابو ذر غفاری کے واقعے سے سمجھنا چاہیں تو کچھ سمجھ آ سکتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سیدنا ابو ذر غفاری حالت بیماری میں، بسم اللہ، کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے،
بعض لوگ بعد میں کئی مرتبہ یہی سوال کرتے رہ جاتے ہیں تو اس کی وضاحت جمعے میں ہی کر دی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری حالت کیا ہے؟ آخری حالت، آخری دموں پہ ہے، نزا کی حالت ہے، نزا کی کیفیت ہے، بیوی پاس بیٹھی ہے اور رونا شروع کر دیا، آپ اللہ کے رسول کے اتنے عظیم صحابی ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، میں جنگل میں اکیلی ہوں، میں بڑھیا ہوں، اگر آپ ابھی فوت ہو گئے تو آپ کو کون نہلائے گا، آپ کو کفن کون دے گا، درندے بھیڑیے رسول اللہ کی صحابی کی میت کو کھا جائیں گے۔ ابو ذر غفاری کے کان میں بیوی کے یہ الفاظ ٹکرائے، اچانک پوری قوت کو مجتمع کیا اور جمع کرتے ہوئے کہنے لگے ابشری ولا تبکی، میں تجھے ایک خوشخبری سناؤں تو مت رو۔ ہاں جی سنائیے۔ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے ارد گرد تقریباً 9 کے قریب افراد تھے، تو رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص فلات الارض میں جنگل میں فوت ہوگا، اور میں غور کرتا ہوں وہ 9 کے 9 افراد فوت ہو چکے ہیں، میرے علاوہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، تو یہ پیشین گوئی لامحالہ میرے لیے ہے۔ اب سن رسول اللہ نے پیشین گوئی کیا کی تھی، رسول اللہ کی حدیث کیا تھی؟ رسول اللہ کی حدیث یہ تھی وہ شخص جنگل میں تنہائی میں فوت ہوگا، اسی وقت اللہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو، ایک قافلے کو بھیجے گا جو اس کو غسل بھی کرائے گا، جو اس کو کفن بھی پہنائے گا، جو اس کی میت کی تدفین بھی کرے گا، اور اس کی آخری رسومات اسلامی اور شرعی طریقے کے مطابق ہوگی۔ اے میری بیوی، یہ تجھے میں خوشخبری سنا رہا ہوں، قافلہ آئے گا، اگر میں فوت ہو گیا مجھے گھسیٹ گھساٹ کے دروازے کے پاس رکھ دی، فکر نہ کری، مجھ سے میرے صدیق نے، میرے ساتھی نے یہ وعدہ کر دیا ہے، قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا، یہ جملہ بولتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ابھی روح قبض ہوئی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، بڑھیا ماں دروازے کی طرف بڑھی، کون؟ عبداللہ ابن مسعود ہوں، ایک قافلے کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا، سوچا ابو ذر غفاری کا پتہ لیتا جاؤں۔ بڑھیا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو فوت ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم تمہارے قافلے کا انتظار کر رہے تھے کہ قافلہ آئے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث کو آپ نے معمولی سمجھ لیا؟ اللہ کے بندو، خلاد بن رافع کی حدیث بھول گئے؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بار بار۔ کون آ رہا ہے صحابی رسول؟ کون آ رہا ہے؟ یہاں پہ جی نیت نیک ہو تو جی عمل ٹھیک ہو جی جو مرضی کرتے رہو، کیا صحابہ کی نیت بد ہوتی ہے؟ صحابی رسول آ رہا ہے، مسجد النبی میں نماز پڑھ رہا ہے، اپنی پوری کوشش سے پڑھ رہا ہے، نیت نیک کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں لوٹ جا تیری نماز نہیں ہوئی، لوٹ جا تیری نماز نہیں، لوٹ جا۔ تو اللہ کے رسول اس سے اچھی آتی نہیں ہے، بات بتلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا نماز کا طریقہ بتلایا۔ اللہ کے بندے جب رکوع کیا کر کمر سیدھی ہونے دیا کر، جب کھڑا ہوا کر اطمینان سے ہڈیوں کو سیدھا ہونے دے، سجدہ کرے ہڈیوں کو سیدھا ہونے دے، سجدے سے سر اٹھا، اطمینان اور سکون کر۔ یہ اطمینان اور سکون کی سنت ادا کرے گا تو تیری نماز قبول ہوگی، ورنہ ارجع فصلی فإنک لم۔ اب آپ بتائیے، آپ کو رسول اللہ کی نماز دکھلا دی جائے، آپ اس طرح پڑھیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے مولوی صاحب نے، ہمارے امام صاحب نے ایسے نہیں کی پڑھی گی، ایسے بھی ہو جاتی ہے جی، ویسے بھی ہو جاتی ہے بھائی، جس طرح رسول اللہ نے پڑھی ہے ویسے ہوتی ہے۔ صحابی رسول مسجد النبی میں رسول اللہ کی نماز کے مطابق نماز ادا نہ کرے تو اس کی نماز رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضرت حذیفہ کا فتویٰ، کسی مولوی کا نہیں۔ حضرت حذیفہ نے ایک مرتبہ ایسی ہی نماز پڑھتے ایک شخص کو دیکھ لیا اور اس کو کہنے لگے تیری نماز نہیں ہوئی، اس نے پھر پڑھی، کہا تیری نماز نہیں ہوئی، اور پھر پوچھا منذ کم تصلی ہکذا، اس بندے نے کہا میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں۔
تو آپ نے کہا منگو کم تو صلی کہتا ہے کتنے عرصے سے ایسے پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال سے۔ اذن ما صلیت الان، یہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ حضرت حذیفہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا تابعی کو یا کسی صحابی کو، یا تابعی کو یا کسی صحابی کو۔ اذن ما صلیت الان، تو نے 40 سال میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیوں؟ اگر تو اس حالت میں فوت ہو گیا تو مجھے خطرہ ہے تو غیر اسلام کے اوپر فوت ہوگا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت حذیفہ کا۔ اگر نماز رسول اللہ جیسی نہیں ہے تو 40 سال بھی بندہ ٹکرے مارتا رہے، نماز قبول نہیں ہے۔ اور اگر نماز رسول اللہ جیسی ہے، حدیث کی تقریباً ساری کتب میں چند ایک کو چھوڑ کر یہ حدیث موجود ہے کہ جس بندے نے وضو کیا کیسا؟ جیسا رسول اللہ نے کیا۔ جس بندے نے وضو کیا کیسا؟ جیسا رسول اللہ نے کیا۔ اور 2 رکعتوں کو ادا کیا کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے ادا کی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک طرف 40 سال کی نماز کا فتویٰ حضرت حذیفہ کا سن لیجیے، اور دوسری طرف 2 رکعت کی نماز رسول اللہ کے طریقے کے عمل کے مطابق پڑھی ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ساری زندگی کے گناہ معاف، صرف 2 رکعتیں رسول اللہ کے۔ آپ کو حدیث بھول گئے؟ ماں عائشہ کہنے لگی ابھی آپ کے 3 ساتھی آئے تھے، پوچھ کے گئے ہیں رسول اللہ کی عبادت کا، روزوں کا، زندگی کا ازواجی، اور قسمیں کھا کے گئے ہیں۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے گئے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ باتیں کر کے گئے ہو؟ ہاں یہ باتیں کر کے گئے۔ تو سنو، میں تم میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، لیکن جمعہ ہفتہ اتوار منگل بدھ کا نہیں رکھتا۔ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ یہ سارے کا سارا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ آخر میں جو جملہ فائنل جو تیرا اور میرا منہج ہے، فمن راغب عن سنتی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ۔ آپ کہتے ہیں مولوی اس نے نیت سے جو مرضی نیک کام کرتے وہ کام قابل قبول ہے۔ بتائیے صحابہ کی نیت نیک نہیں تھی؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ یہ نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ روزہ ثابت ہے کہ نہیں؟ ثابت شدہ عبادت میں بھی رسول اللہ نے کیا کہا؟ فمن راغب عن سنتی، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا۔ اعراض کی جو ٹرانسلیشن محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے یا آگے بڑھے گا یا پیچھے رہ جائے۔ دو نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو رسول اللہ نے ان کے لیے بھی کیا کہا؟ فمن راغب عن سنتی، جو اعراض کرے گا آگے بڑھے گا، یعنی آگے نکلنا بھی، سارا سال روزے رکھنا اور ساری رات قیام کرنا، جو آگے بڑھے گا وہ بھی میری امت میں سے نہیں، اور جو شادی نہ کرنے کی قسمیں کھائے گا وہ بھی میری امت میں سے نہیں۔ آپ ایمانداری سے دوسری حدیث کے اوپر غور کریں اور اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آیا، یہاں پہ صحابی آگے کہہ رہا ہے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا تاکہ پورا سال کا روزے دار لکھا جاؤ، اور دوسرا آ کے رسول اللہ سے روزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو رسول اللہ ابو ہریرہ کو وصیت کر رہے ہیں اپنی زندگی میں 3 روزے ایک ماہ میں کبھی نہ چھوڑی۔ کتنے روزے؟ فقط 3۔ ایک بندہ 30 رکھ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ ایک بندہ صرف 3 رکھ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس نے 3 رکھے گویا اس نے پورے ماہ کے رکھ لیے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہے کہ 3 رکھنے والے کو پورے سال کا ثواب مل جائے گا اور 30 رکھنے والے کو امت سے نکال دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، برادر عزیز، میرے انتہائی قریبی دوست اور ساتھی، مدیر جامعہ ابی بکر اور چیئرمین مساجد و مدارس جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ برادر ضیاء الرحمان مدنی رحمہ اللہ کو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس حوالے سے پورے پاکستان کے اندر آج تمام اہل حدیث مساجد میں غائبانہ نماز جنازہ کی اپیل بھی کی ہے اور اس سانحے کے اوپر سزائے احتجاج بلند کرنے کی اپیل بھی کی ہے. حصہ بقدر جثہ آپ کے سامنے ہم بھی یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ کب تک اہل سنت، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، دفاع صحابہ کی پاداش میں میتوں کو اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک؟ علامہ احسان الہی ظہیر شہید سے شروع ہونے والا شہادتوں کا وہ سلسلہ، بلکہ اگر میں کہوں تو ان مجوسیوں کے ہاتھوں شہادتوں کا یہ سلسلہ سیدنا عمر کے دور سے شروع ہوا، جب سیدنا عمر کو مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا. جب دلیل اور زبان اور عقل اور منطق اور دلائل سے بندہ عاجز آ جائے تو حل صرف گولی نظر آتا ہے. علامہ شہید کو بموں کے دھماکوں سے اڑا دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم دفاع صحابہ کے علاوہ کچھ نہ تھا، یا اپنے دور کی آمریتوں کو للکارنے کے علاوہ کچھ نہ تھا، یا اپنے دور میں اہل حدیثوں کو جگانے کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا. یہ شہادتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا. جب بھی اہل سنت نے کوئی بڑا اجتماع کیا، اس کے بعد ایک عالم دین کی قربانی دینا پڑی. سن 2020 میں عادل خان کو شہید کر دیا گیا. کراچی کی ریلی ہوئی، برادر ضیاء الرحمان مدنی کو شہید کر دیا گیا. حافظ حمداللہ کے اوپر کل حملہ کیا گیا. میں بہاولپور کے دورے پہ تھا، مجھے پتا چلا مرکز کی ریکی کرتے ہوئے، میرے لاہور کے مرکز کی ریکی کرتے ہوئے ایک مشکوک آدمی پکڑا گیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. لیکن پولیس کی، اب آپ پولیس کی کوتاہی دیکھیے کہ پولیس بجائے اس مشکوک آدمی سے تفتیش کرنے کے، جس بندے نے اس کو پکڑا اس سے تفتیش کریے تو نے پکڑا کیوں ہے. عقل کے اوپر کیسا پڑتا ہے؟ ایک بندہ ویڈیوز بنا رہا ہے، ریکی کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اس کو جب پکڑا وہ مان گیا، پولیس کے حوالے کیا گیا چند ٹکوں کی خاطر. الٹا جس نے کمپلینٹ کی ہے اس کو بھی تھانے میں بٹھایا ہوا ہے. تب تک علماء اہل سنت یہ ظلم، یہ زیادتیاں برداشت کرتے رہیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وقت آ چکا ہے. اہل سنت بالعموم اور اہل حدیث بالخصوص جاگ اٹھے. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی، ہموں کی، ولولوں کی، کنکنوں کی ضرورت ہے. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے کوئی ڈاکہ مار دیا ہے؟ ہم نے کوئی چوری کر لی ہے؟ ہم نے کسی کو گریبان سے پکڑ لیا ہے؟ ہم نے کسی کو قتل کر دیا ہے؟ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ کریا کریا، پوچھا پوچھا اس بات کی اذان دے رہے ہیں کہ مذہبی جماعت بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے قوم کا دفاع کیا جائے، اپنی مساجد کا دفاع کیا جائے، اپنے مدارس کا دفاع کیا جائے. جعلی پرچوں میں ملوث اور مقدموں میں ملوث جو علماء ہیں ان کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا بتائیے؟ یہ جماعتوں نے نہیں کرنا. اگر مذہبی جماعتوں نے علماء کا دفاع نہیں کرنا تو مذہبی جماعتوں کا کام صرف چندے مانگنا رہ گیا. وہ واقعات ہیں کہ منبر رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتا. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ کو شعور کی ایک رمق دے کے جانا چاہتا ہوں. آپ ایمانداری سے بتلائیے، ایمانداری سے
जिस शख्स का ना कारोबार हो, ना तिजारत हो, ना दुकान हो, ना बिजनेस हो, और उसका काम सिर्फ चंदा मांगना हो, जायज है, मसाजिद चलाने के लिए चंदे की जरूरत है, लेकिन जिसका काम सिर्फ चंदा मांगना हो, वो अरबों और खरबों की जायदादों का मालिक बन जाए, गाड़ियों बंगलों का मालिक बन जाए, तो फिर भी आपके ज़मीर अगर नहीं जागने तो 40 साल बाद आप ये किसी से शिकवा न करना कि किसी ने आपके कान में निदा और सदा दी थी कि जाग जाओ, अपने हकूक को हासिल करने के लिए खड़े हो जाओ। हकूक कई मर्तबा मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। हकूक को छीनना पड़ता है कई मर्तबा, और उस हकूक को छीनने के लिए आप लोगों को जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का साथ देना होगा, उस जमात का जिसकी बुनियाद शहीद कायद ने आज से तकरीबन 40 साल पहले रखी थी। उस दौर में भी क्या शहीद कायद को मुसीबतें नहीं थी? 90 पर्चे हुए, वो चौधरी अब्दुल सलाम, वो खालिद एहसान दूर से मुझे नजर आ रहा बैठा हुआ है, पूछिए 90 मुकदमे उनके ऊपर किन लोगों ने कटवाए, झूठे इल्जामात किन लोगों ने लगवाए। जब भी कोई शख्स हुर्रियत फिक्र, आजादी इजहार और आमरीयत के बुतों को ललकारने के लिए उठता है, उसके खिलाफ इल्जामात लगाए जाते हैं, उसका रास्ता रोका जाता है, उसके ऊपर पर्चे कटवाने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ साजिशें होती हैं। लेकिन आप अब जाग उठे और आपको जागने का और बेदारी का सबूत देना चाहिए। कब तक इस हवा को अपने ऊपर मुसल्लत रहने देंगे? इस हिजा को मिटाएंगे हम ही, फसल गुल लेके आएंगे हम ही, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे। बताइए, हर निजाम को आपने पाकिस्तान में आजमा लिया ईमानदारी से, पीपल पार्टी, पीटीआई, नून लीग। अल्लाह के लिए अल्लाह के निजाम को भी कभी आजमा लीजिए, एक मौका तो निजाम मुस्तफा को भी दीजिए। आप किसके बंदे हैं जी? मैं पीटीआई का बंदा हूं। आप किसके जी? मैं नून लीग का बंदा हूं। अल्लाह के बंदे कहाँ हैं? निजाम मुस्तफा के बंदे कहाँ हैं? अल्लाह के लिए खड़े होने वाले कहाँ हैं? आप दिन भर रात, सारा दिन, सारी रात सजदों में पड़ जाएं, सुभान अल्लाह कहते रहे, अल्लाह की कसम हाल में कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तस्बीहां फेरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने फिर 10-5 सिर्फ इस मस्जिद में ये 2000 का मजमा अगर इस बात का इरादा कर ले कि हम रसूलुल्लाह के दीन को मुआशरे में नाफिज कर देंगे, पूरा आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। क्यों? डरते तो नफास से हैं, डरते तो इस्लाम के नफूस से हैं। उनको पता है जब भी इस्लाम आएगा अमन आ जाएगा, जब भी इस्लाम आएगा बुराई खत्म हो जाएगी, जब भी इस्लाम आएगा तो खुद लोग आके अपनी पेशकश करेंगे कि मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। निजाम की बरकतें होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह बरादर ज़ियाउर रहमान मदनी रहिमहुल्लाह का गायबाना नमाज जनाजा जुम्मे के बाद अदा किया जाएगा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।